بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارا پروگرام آج آپ پورا دیکھیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. آج کی جو پروگرام کی شروعات ہے ناظرین، وہ بڑے کسی کانسیپٹ کے اوپر نہیں ہے، کسی کانٹینٹ کے اوپر نہیں ہے. ایک سٹوری بیسڈ جو ریئل سٹوری ہے، ٹرو سٹوری ہے، اس سے آج کے میں ابھی یہ سیگمنٹ کا آغاز کرنا چاہوں گی. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ کرتے ہیں، کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری فیملیز جو ہوتی ہیں، جو ہمارے سر پہ ہوتے ہیں، جو ہمیں پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے اپنی زندگی میں آپ کو بہت اچھا مقام جو ہے وہ حاصل کریں. میں اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ سے یہی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو اچھی تعلیم دے سکوں، اچھی تربیت دے سکوں، اور وہ اپنی زندگی کے جو مرحلے ہیں ادھر اس کو پاس کر سکے. اور اور تعلیم اسی لیے بھی امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں تاکہ اپنی زندگی کے جو خواب ہیں، جو ارادے ہیں، وہ پورے ہو سکے. اور ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ آگے بڑھیں، اچھی نوکری ملے، کوئی کام کریں، ان کو سراہا جائے. انویسٹ ہوتا ہے ٹائم کا، پیسوں کا، لگن کا، ہر چیز کا. بچے بھی تو کتنا دل لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لگائیں کہ صرف 16 سال تک کی عمر کا، اگر آپ دیکھیں کہ اگر 16 سال کی ایجوکیشن ہے کسی بچے کی تو کتنا پیسہ لگ جاتا ہے اس بچے کی صرف 16 سال کی پڑھائی کے لیے. کہ آپ نے 16 سال تک بچے کو صرف اچھی تعلیم دینی ہے تو کتنا کچھ انویسٹ کرتے ہیں آپ، کتنا وقت، کتنا پیسہ، سب کچھ. اور اس کے بعد بھی اگر آپ در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں تو پھر فیوچر کیا ہے اس ملک کا؟ جب نوجوان نسل جو ہے وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہو رہی ہے اور کہیں سے اس کو کوئی کام کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی سرکار کوئی نہیں ہے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، باہر ملک چلے جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. مگر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور جن کے پاس تعلیم بھی ہے اور ان کے پاس کام نہیں ہے، یہ کتنی غلط بات ہے. اسی طرح کی ایک سٹوری ہے میرے پاس اور میرے ساتھ موجود ہیں بھائی شاہد ہیں. شاہد جو ہیں وہ فروٹ والے ہیں، فروٹ سیل کرتے ہیں، محنت ہی کرتے ہیں، مگر ان کے پاس ڈگری بھی ہے. ڈگری ہونے کے باوجود پھل کی ریہڑی لگاتے ہیں. کیوں؟ السلام علیکم شاہد بھائی. وعلیکم السلام جی. کیسی طبیعت ہے شاہد بھائی؟ الحمدللہ جی. آپ کے پاس آ رہی ہوں. شاہد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنی پڑھائی آپ نے کی ہے؟ میں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس کی ہے. اچھا، اور کتنے سال ہو گئے ابھی آپ کو یہ کیے ہوئے؟ 2022 میں مکمل کیا ہے. ہاں، تو ابھی تقریباً 2 سال ہی ہو گئے ہیں. ہائے ہائے. تو پھر اس کے بعد کہاں کہاں ٹرائی کیا آپ نے کہ نوکری مل جائے؟ اتنی اچھی ڈگری ہے آپ کے پاس، تعلیم ہے آپ کے پاس. جی سرکاری جگہ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پانی پی لیں بھائی، یہ لیں، ٹینشن نہیں لیں. مجھے پتہ ہے آپ سے بات اس لیے بھی میں کر رہی ہوں، مجھے کسی کا غم یا کسی کی تکلیف جو ہے نا اس کو سنا کر کسی کو مذاق بنوانے کا کوئی شوق نہیں. مگر میں یہ والی باتیں لوگوں کو اس لیے بتاتی ہوں، لوگوں کے سامنے اس طرح کے کیسز اس لیے لے کر آتی ہوں تاکہ یار ہمیں شرم آئے کہ ہم معاشرے میں ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی جاب نہیں دے رہے، کوئی ادارہ ان کو اٹھا نہیں رہا. یار کوئی ملازمت نہیں ہے. فروٹ بیچنا دیکھیں میری نظر میں کوئی برا کام نہیں ہے، اپنا کام کرے. مگر پھر بھی اتنی ایجوکیشن کر کے اگر انہیں فروٹ ہی بیچنا ہے تو پھر اتنے پیسے ان کے خاندان نے، ماں باپ نے کیوں ان کی تعلیم پہ انویسٹ کیا؟ اور سب سے بڑی بات ان کی اپنی خود کی انرجی، وہ وقت، سب کچھ وہ بھی تو ضائع ہوا ہے. اگر فروٹ ہی بیچنے تھے دین وائی دس انویسٹمنٹ. جی کہاں کہاں ٹرائی کیا پھر آپ نے، کیا کیا؟ میں نے سرکاری بہت اپلائی کیا واپڈا میں، جی اور اس کے بعد جو آتی ہیں کلرک کی سیٹیں آتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے تقریباً 6 سال سے ایجوکیٹر کی کوئی جاب نہیں آئی. جی. اور اسی طرح پرائیویٹ پر اکیڈمی میں پڑھایا تھوڑی دیر، لیکن وہ سیلری اتنی دیتے تھے کہ اس سے گزارا نہیں ہوتا تھا. اچھا، پھر پڑھایا تھا، ٹیچنگ کی آپ؟ ٹیچنگ کی اکیڈمی میں جی. اچھا اچھا. اور اسکول والوں نے نہیں رکھا تھا. اسکول بہت اپلائی کیا تھا میں نے، اسکول میں بھی، اور کالج ہیں ہمارے پرائیویٹ ادھر جو آبائی گاؤں میں. تو کوئی پرائیویٹ نوکری بھی نہیں ملی؟ جی نہیں. تو کہتے کیا تھے جب آپ نے یہ واپڈا اور باقی جگہوں پہ اور دوسرے اداروں میں جب اپلائی کیا تو کہتے کیا تھے؟ کیا کبھی انٹرویو میں نکال دیا، کبھی وہ کہتے تھے کہ آپ کی باڈی لینگویج نہیں ٹھیک، اسی طرح مسائل بنتے رہے.
باڈی لینگویج نہیں ٹھیک مطلب کس حساب سے باڈی لینگویج نہیں ٹھیک؟ وہ تو اب آنکھ، ان کی ناک، مرضی، شکل، بال، پرسنالٹی سب کچھ تو ہے آپ کے پاس. وہ تو اب ان کی مرضی ہے نا پھر. ان کی مرضی ہے. کافی آپ نے اپلائی جی کیا؟ ابھی ادھر پرائیویٹ بہت زیادہ ٹرائی کیا، میں ابھی بھی کر رہا ہوں ادھر لاہور میں ہاں. بھی بہت ساری اکیڈمیز میں اپلائی کیا ہے اچھا. تو لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. تو نوکری نہیں ملی. نہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ذہن میں آیا جب یہ نوکریاں نہیں ملی، ڈگری بھی تھی، پڑھائی بھی کر لی، سب کچھ انویسٹمنٹ بھی ہو گیا، اب پھر یہ دماغ میں کیا آیا؟ کیسے پھر یہ فروٹ کا آئیڈیا آیا کہ فروٹ بیچوں گا؟ ادھر میں لاہور آیا جب نا میں نے سوچا چلو کوئی جاب ڈھونڈیں گے ادھر، لیکن کہاں سے تھے آپ؟ بہاول نگر سے. بہاول نگر سے آئے تھے. اچھا پھر آپ یہاں پر آئے تو پھر آپ نے کہا جاب ڈھونڈوں گا. جی لیکن ادھر میں 8 سے 10 دن پھرتا رہا لیکن کوئی جاب نہیں ملی. ہاں. دین ایک دوست ہے وہ فروٹ کا کام کرتا تھا، اس سے میں نے کہا یار کوئی کام لگوا دے. ہاں. اس نے کہا یار ہمارے ساتھ ہی کام کر لا ریڈی پہ. جب وہ 800 دہاڑی دیتے تھے وہ، اچھا. میں نے ان کے ساتھ کام شروع کر دیا. تقریباً 2 مہینے ان کے ساتھ کام کیا. ریڈی ان کی ہے؟ جی ان کی. آپ کی اپنی ریڈی بھی نہیں ہے؟ نہیں 2 مہینے ان کے ساتھ کام کیا، اس کے بعد میں نے پھر پیسے جوڑ کے ہاں. اپنا اب مال لے کے آتا ہوں. اچھا 2 مہینے آپ نے پہلے ان کے ساتھ کام کیا، جب پیسے جوڑے تو اب اپنا مال منڈی سے خود لے کر آتے ہیں. ریڈی بھی اب آپ کی اپنی خود کی ہے؟ ریڈی نہیں ہے، وہ کرائے پہ لیتے ہیں ادھر. وہ کتنا کرایہ دیتے ہیں آپ ریڈی؟ وہ 2000 روپے لیتے ہیں. 2000 روپے روز کا؟ نہیں مہینے کا. مہینے کا. اچھا مہینے کا 2. اور اگر آپ کو ریڈی خریدنی پڑے اس فروٹس کے لیے تو وہ کتنی؟ وہ تقریباً 15 سے 20 ہزار میں آئے گی. مگر میں نہیں چاہتی نا کہ میں آپ کو ریڈی دلواؤں یا میں لوگوں سے بولوں یا خود آپ کی ریڈی کی مدد کروں. میں چاہتی نہیں آپ ریڈی پہ بیٹھیں. مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں. میں چاہتی نہیں ہے مجبوری آپ ایکسیپٹ کریں. آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ نے ارادے چھوڑ دیے آگے کہ آپ ٹوٹ گئے ہیں. نہیں میں جب ادھر لاہور آیا تھا میں نے سوچا تھا یار کوئی جاب کریں گے، اس کے ساتھ PPSC کی تیاری کریں گے یا جاب کے لیے اپلائی کرتے رہیں گے. لیکن جب کوئی جاب نہیں ملی دین میں نے ادھر جب فروٹ کے کام میں آیا، ادھر تو ٹائم نہیں بچتا بندے کے پاس، سونے کا ٹائم ہوتا ہے صرف، اس کے علاوہ سارا دن ریڈی ہوتی ہے. اب دماغ میں کیا آ رہا ہے؟ کوئی ایسے آئیڈیا ہے، کوئی ایسی چیز ہے؟ دماغ میں تو یہی چل رہا ہے کہ یار جب تک کریں گے اچھے طریقے سے کریں گے، حلال طریقے کتنا سے. کما لیتے ہیں روز؟ روز کا یہ تقریباً 2000 بھی بن جاتا ہے، 2500 بھی بن جاتا ہے. اس میں پروفٹ ہے یہ ٹوٹل یا اوور آل سیل ہے؟ نہیں پروفٹ 1500 بھی بن جاتا ہے. وہ اس طرح ہے کہ اگر مال بکے گا تو اس حساب سے پروفٹ ہوتا ہے اس کام میں. 1500 کے حساب سے آپ کا مہینہ کتنا بن جاتا ہے؟ یہ 45,000 آپ کما لیتے ہیں پروفٹ کے حساب جی. سے. شکر الحمدللہ. جیسے ہمارا معاشرہ ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، قابل بندے کو، نیک بندے کو، اچھے بندے کو، ایماندار بندے کو نہیں رکھیں گے، جان بوجھ کے رکھیں گے جو فراڈ ہے، جو کام نہیں کرے گا، نکما ہے. دیکھیں ہم بڑے بڑے ادارے کھول دیتے ہیں، مگر ہم بڑے بڑے اداروں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو رکھنا چاہیے جو مستحق بھی ہیں، جنہیں بڑی مشکلوں سے اپنی جمع پونجی سب کچھ لگا کے اپنا سارا کچھ پیسہ سب اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے. ہمیں ایسے بچوں کو جو ہے نا پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایسے بچوں کو آگے کام دینا چاہیے. IT کے ڈپارٹمنٹ میں کچھ سوچا تھا کہ کروں آگے، جیسے کمپیوٹر کا بھی دور ہے، کیونکہ جیسے آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ڈگری بھی ہے، تو آگے کچھ اور بھی سوچا تھا ویسے کہ اگر پڑھائی کے لیے میں مزید کچھ پیسے جمع کروں. وہ پڑھائی کوئی دے ہی نہیں رہی ہے، وہ کیا آگے کیا سوچیں یار. میں پھر کیسے سوال کر رہی ہوں مگر پھر بھی. جی دیکھیں میں اپنی فلیکس لگائی ہے نا جو ریڈی پہ، بہت سارے لوگ نا اس کو دیکھ کے آتے ہیں. کیا لکھا ہے فلیکس میں؟ 16 پڑا فروٹ والا. 16 پڑا فروٹ والا؟ جی. واہ. اور اس کے بہت سارے لوگ آتے ہیں دیکھ کے نا، کوئی بائی کیا ہے اور وہ MA کیا اس نے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے. اور ابھی ایک لڑکا ہے ادھر ہوٹل میں ویٹر ہے، وہ اس نے MSc فزکس کیا ہوا ہے. اچھا. یقین مانیں آپ، اس نے MSc فزکس کیا اور ویٹر ہے وہ. بہت سارے لوگ اس طرح بے روزگار پھر رہے ہیں بیچارے. الفاظ نہیں ہے میرے پاس، بولا ہی نہیں جا رہا، سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا پوچھوں. پڑھ لکھ کے ڈگری حاصل کر کے کون کون ہے آپ کے گھر پہ؟ میرے 6 بھائی ہیں، ہم 2 بہنیں ہیں. باقی بھائی کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک لاہور میں کام کرتا ہے ادھر، ہاں. تو باقی ادھر گاؤں ہی ہوتے ہیں. گاؤں میں ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک فریج جیسی کا وہ ہنر سیکھ رہا ہے. اچھا. باقی گھر کا کام کرتے ہیں. اور جو باقی آپ کے پاس یہاں پہ ایک ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ادھر بیکری ہے، ادھر کام کر رہے ہیں. اس نے پڑھائی کی ہے؟
میٹرک کیا ہوا ہے. میٹرک اس نے. سب سے زیادہ تعلیم 6 بھائیوں میں کس نے کی؟ میں نے کی ہے. آپ کو کیوں زیادہ شوق تھا یا پھر گھر والوں کی ضد تھی کہ اس کو پڑھانا ہے زیادہ؟ نہیں بس شوق تھا, اور مجھے سپورٹ بھی کرتے تھے میرے گھر والے, ہاں. پڑھ لو, تو اسی وجہ سے میں نے پھر. کس کا خواب تھا, امی کا ابو کا؟ سب کا خواب تھا, امی کا بھی ابو کا بھی, اور میرے شاہد کو پڑھانا. ہاں جی, میرے جو چاچو ہیں ان کا بھی خواب تھا. ہاں, سب کہتے تھے. چاچو کی بھی لاڈلے تھے. چاچو کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اپنا کام ہے ادھر گاؤں میں, بھینسوں کا کام ہے, یا ذمہ دار ہے تھوڑا سا. چلے جی, میں اب آپ کو ایک آئیڈیا دیتی ہوں, موٹیویشن دیتی ہوں. دیکھیں بھائی, شرم جس نے کی اس کے پوٹے کرم, ایسے یہ تو ہم نے سنا ہے نا. تو بس اب آپ آ گئے بزنس کی لائن میں شاہد بھائی, کیا بات ہے آپ کی, ہے نا. اور میں اب آپ کو, میں تو دل سے دعا دوں گی. دیکھیں میں بھی یتیم بھی ہوں, مسکین بھی ہوں, اسی طرح ایک عورت ہونے کے ناطے, ایک بہن سمجھنے کے ناطے مجھے اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہ ارادے دے رہی ہوں آگے کہ آپ نے یہ جو فروٹ کی لائن سٹارٹ کی ہے نا, جی, آپ اس فروٹ کی لائن کو اتنا بڑا بزنس بنائیں. پڑھے لکھے آدمیاں, آپ تو ایک سیب کو اٹھا کے سونا بنا سکتے ہیں. تعلیم ہے آپ کے پاس, ارے کسی نے نوکری نہیں دی, جائے ہمیں کیا کرنا, اپنا کاروبار کریں. جی جی, 45,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں. اب آپ نے اس کو کیلکولیٹ ایسے کرنا ہے کہ یہ جو 45,000 آپ ایک ریڈی سے کما رہے ہیں پروفٹ میں, تو یہ آپ کے پاس اگر 50 ریڑیاں ہوں ہر علاقے میں ہوں, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنا کمائیں گے. آپ لوگ 6 بھائی ہیں, اگر 6 بھائی بھی ریڈی لگا لیں تو کیلکولیٹ کریں کتنا ہوا. ایسے ہی ہے. کتنا ہوا کریں نا کیلکولیٹ. 2,80,000 تقریباً. آئے ہائے شاہد بھائی, کیا کہیں گے. جی, یہ جتنے میرے بھائی یہاں پہ ابھی جاب بھی کر رہے ہیں نا, یہ جو کیمرے کے پیچھے بھی ہیں, ان کی بھی اتنی سیلری نہیں ہے نا تمہاری اتنی سیلری ہے. تمہاری بھی نہیں ہے نا, ایویں تو مجھے انڈا پراٹھا کھلاتے رہتے ہو. اچھا, یہ بات سمجھ آ گئی جی, کہ اب آپ نے نا بزنس ٹائکون بننا ہے. کر کے دکھائیں گے لوگوں کو جاب دینی ہے. ہیں, لوگوں کو جاب دینی ہے. ارے جنہوں نے آپ کو جاب نہیں دی, آپ نے لوگوں کو جاب دینی ہے. کیسا, زبردست. اور مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے. اچھا اور بتاؤ, انویسٹر بھی ڈھونڈیے, ٹھیک ہے. آپ لکھیں کہ دس از اے بزنس, جو آپ کو پوسٹر فلیکس بنایا ہے اس میں لکھیں کہ وی آر لوکنگ فار انویسٹمنٹ ایز ویل, انویسٹر ایز ویل. اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس میں تو کانٹیکٹ کیجیے نمبر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اپنا پیج بھی بنائیے, آپ سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کو بتائیے اپنی ریڈی اور اپنے پھل کے ورائٹی کے بارے میں بتائیے. کوئی یونیک چیز بھی آپ کے پھل میں, کوئی آپ مارکیٹ سے سستی چیز دیتے ہیں تو وہ بھی بتائیے. فری ڈیلیوری کے کوئی آئیڈیاز جو ہیں, ہوم ڈیلیوری کے پھلوں کے کوئی آئیڈیاز جو ہیں, وہ اس طرح سے آپ شروع کیجیے گا. مگر اب آپ کو میں یہاں پر 6 مہینے کے بعد دوبارہ بلاؤں گی, اور آپ جو ہے نا کوئی ایٹ لیسٹ 5-6 لاکھ روپے بلکہ 10 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہوئے مجھے دکھنے چاہیے. بزنس ٹائکون ایسے اندر آنا چاہیے ہمارے سیٹ پہ, انشاءاللہ. پرومس کریں. انشاءاللہ. جی ہاں, کیا بات ہے. کوئی میسیج دینا چاہیں گے تو یہ کیمرہ آپ کا. بھائی خوشی ہو گئی مجھے آپ سے مل کے آج. مطلب کوئی بھی اپنی یوتھ کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو بتائیں. آپ نے بھی تو ارادے اپنے بلند رکھیں, بتائیں. میں یہی اپنے دوستوں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یار اگر جاب نہیں مل رہی تو کیا کریں, کوئی چھوٹا موٹا کام سٹارٹ کریں, انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. ابھی مجھے بہت زیادہ شرم آتی تھی جب میں نے یہ کام کیا تھا, اور لوگ بھی بہت ساری باتیں کرتے تھے, یار اتنا پڑھ لکھ کے ریڑھی لانی سی تو پہلے ہی لا لیندے. اس طرح کی باتیں سننے کو پڑتی ہیں, لیکن اب الحمدللہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ارے واہ, کہاں پہ ہوتی ہے آپ کی ریڈی مجھے بتائیں, میں بھی پھر آیا کروں گی فلحال کے ساتھ پھل آپ کے پاس سے لیا کروں گی. الحمدللہ ملتان روڈ پہ ہوتے ہیں ہم, ہاں وادت روڈ اسٹیشن کے نیچے. ٹھیک ہے. جی, اور آپ کی ریڈی پہ اگر جیسے کسی نے آرڈر کرنا ہے ملتان روڈ سے, اگر آپ کے پھل کے لیے آپ کو پہلے سے بول دیں کہ یہ پھل ہمارے لیے اچھے اچھے نکال کے تو ہمارے لیے اتنا کر دو, یہ سب کچھ, تو کیا کوئی نمبر ہے تو بتا دیں. جی نمبر ہے میرا جی 0324 0324 9168 9168 997 997. آپ کو ہم آرڈر بھی کر سکتے ہیں. جی, کسی کی دعوتیں ہوں, کچھ ہو, تو فروٹس آپ کے پاس سے جھکاس ملے گا. جی الحمدللہ زبردست مال. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ. آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین اب ہم بات کریں گے کینسر کے اوپر, اور کینسر کی اویئرنیس کا یہ پروگرام بھی ہے جو کہ ہم آج یہاں پر اس کو پھیلائیں گے, بات کریں گے, اس کی اویئرنیس کے لیے کام کریں گے. اور ابھی جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے بریسٹ کینسر کے اوپر, جس کے لیے ہم نے جن مہمان کو یہاں پہ مدعو کیا ہے, یہ لیٹسٹ
ٹیکنالوجی سے, لیٹسٹ ٹیکنیک سے جو ہے بریسٹ کینسر کا علاج کرتی ہیں, اور پاکستان میں کہوں گی کہ ان کے ہاتھ میں بہت شفا ہے. بہت سے لوگ ان کے پاس جو ہے صحت یاب ہو کے نکلتے ہیں, اور یہ پہلے بھی میرے پروگرام میں آ چکی, ہم نے پہلے بھی جو ہے اسی اویئرنیس کے اوپر کام کیا تھا, بات کی تھی. آج پھر میں نے ان کو مدعو کیا ہے. ڈاکٹر عائشہ میرے پاس ہیں, آنکالوجسٹ, اور میں بولوں گی کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ آئی ہیں اور آپ نے پھر اس اویئرنیس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. بہت شکریہ فضا, تھینک یو سو ویری مچ مجھے دوبارہ سے انوائٹ کرنے کے لیے, اور پرٹیکولرلی اس ٹاپک کے بارے میں انویٹیشن دینے کے لیے, جو کہ بڑی بدقسمتی سے ہمارا ملک جو ہے بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری بریسٹ کینسر کی ریشو میں بہت اوپر جا رہا ہے, اور ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. ریسورسز ہیں تو ہمارا سوشل سٹگما ایسا ہے چل رہا ہے کہ ہم اس چیز کو, اس بیریئر کو ابھی تک کراس نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری تقریباً 25% خواتین, 100 میں سے 25% خواتین اپنے لائف ٹائم میں کسی نہ کسی وقت بریسٹ کینسر کا شکار ہوتی ہیں, وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. اور اکتوبر کا مہینہ جیسے کہ پوری دنیا میں بریسٹ کینسر اویئرنیس کے طور پہ منایا جاتا ہے, جیسے ہم کسی کی سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, برسیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں, امپورٹنٹ ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اکتوبر کا منتھ اس لیے بڑا ایک اسپیسیفکلی ہم لوگ بریسٹ کینسر کو دیتے ہیں تاکہ ہم مل کے سارے ایک باہمی تعاون سے اپنی آواز ان ان پریویلیجڈ لوگوں تک پہنچا سکیں جن کو ایکچولی ضرورت ہے, اور ان سب لوگوں کو سیلیبریٹ کر سکیں جو فائٹر ہیں, جو سروائیور ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا چکے ہیں آلریڈی اس مرض سے لڑتے لڑتے, who are very unfortunate. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں کریں, ان کی فیملیز کے لیے آسانیاں کریں. لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس چیز کو جب تک سیریسلی نہیں لیں گے تو ہمارے ملک میں کیا دنیا بھر میں بریسٹ کینسر کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. عائشہ جی, میری تو والدہ جو ہیں ان کا بھی بریسٹ کینسر کی وجہ سے انتقال ہوا تھا, تو ہم پوری فیملی جس طریقے سے جس ٹرامے سے سفر کیا تھا ہم لوگوں نے, اور جو پیشنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پیشنٹ کے ساتھ پوری فیملی سفر کرتی ہے, جو کینسر پیشنٹ ہوتا ہے خاص طور پہ. تو میں جیسے آج میں نے آپ کو مدعو کیا ہے, آپ کو پوری ناٹ پاکستان, پوری دنیا میں کبھی بھی کسی بریسٹ کینسر کی کسی ایسی اویئرنیس کے لیے, کوئی پروگرام کے لیے اگر آپ کو میری بھی ضرورت ہے تو میں آپ کو لائیو کہہ رہی ہوں, آئی ایم گونا بی دیئر فار یو, تاکہ یہ نالج, یہ اویئرنیس پروگرام لوگ سنیں اور اپنا جو ہے نا پہلے سے پریکاشنسلی ایک پریکاشن کے ساتھ اپنا علاج کروائیں, پہلے اسٹیپ لیں, اس کو ایڈریس کریں اور ڈائگنوز کروائیں. یہ ساری چیزیں آپ کی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ آپ ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کی پوری فیملی جڑی ہوئی ہے, آپ کا پورا خاندان ہے. اگر آپ اس کوئی بھی اللہ نہ کرے بیماری کا اگر شکار ہو جاتے ہیں تو آپ سمیت پورا آپ کا خاندان ڈوب جاتا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. سب سے پہلے ہم پوچھیں گے کہ بریسٹ کینسر کی جو علامت ہے وہ کیا کیا ہیں, اور کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. اچھا, سب سے پہلے ایسا ہے کہ بریسٹ کینسر کی جو موسٹ کامن علامت آپ کو پیشنٹس آ کے بتائیں گے, یا آپ نے خود بھی سیلف بریسٹ ایگزامینیشن میں دیکھنی ہے, وہ گلٹی کا نمودار ہونا ہے. عمومی طور پہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں, 20 سال سے کم جو لڑکیاں ہیں, وہ اکثر کمپلین کرتی ہیں کہ جی ایک گلٹی بن گئی ہے, یا پیریڈس کے دوران ایک گلٹی بن گئی ہے. لیکن اور وہ پیریڈس کی جیسے آپ کے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ گلٹی کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے, تو وہ بینائن گلٹیاں ہوتی ہیں, ان کو ہم ایڈینوماز یا فائبرو ایڈینوماز بول رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کچھ نہیں کہتی ہیں. لیکن جو کے سائڈز پہ زیادہ ہوتی ہیں, بالکل بالکل بالکل, وہ آپ کے آؤٹر بریسٹ ٹیشو کے اندر زیادہ ہوتی ہیں, ایگزیلری ٹیل کے اندر زیادہ. سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. لیکن obviously میں یہ بھی کہوں گی کہ جب سمجھ نہیں آ رہا تو اٹس بیٹر ٹو کہ آپ کنسلٹ کر لیں, آپ کسی سرجن کو, آپ کسی آنکولوجسٹ کو دکھا لیں. بن جاتی ہیں, یہ پین لیس ہونی چاہیے یا پینفل ہونی چاہیے, کس حساب سے پتہ چلے گا کہ یہ وہ والی گٹلز ہیں؟ عمومی طور پہ جو فائبرو ایڈینوماز ہوتے ہیں وہ پین لیس ہوتے ہیں. لیکن جو بریسٹ فیڈنگ مدرز میں اکثر بن جاتی ہیں, وہ میسٹائٹس کی وجہ سے بن گئی, یا دودھ کی کوئی گلٹی بن جاتی ہے, یا ڈکٹ سویل کر جاتی ہے, وہ اکثر پینفل بھی ہو سکتی ہیں. وہ پینفل ہوتی. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ کیچ پوائنٹ اس کے اندر ہے کہ ہماری اکثر خواتین کہتی ہیں کہ چھاتی میں گلٹی تو تھی, اس میں درد نہیں ہو رہی تھی, اس لیے ہم نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا. تو بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہمیشہ سائلنٹ ہے, وہ دیٹ از اے سائلنٹ کلر, وہ پین لیس ہوتا ہے. اکثر اوقات میں وہ پین لیس ہوتا ہے, کبھی کبھار کوئی 10-15% کیسز میں جب وہ انفلیمیشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ پینفل گلٹی کی شکل اختیار کرتا ہے. تو سب سے کامن جو سمٹمز ہے وہ گلٹی ہے. اس کے علاوہ اے سیمیٹری ہو سکتی ہے, ایک چھاتی بڑی ایک چھوٹی ہو سکتی ہے, اوپر کی سکن کے اندر کوئی کھڈے پڑ سکتے ہیں, نپل انورٹ ہو سکتا ہے, کسی قسم کا ڈسچارج ہو سکتا ہے نپل کے اندر سے, اور بغل کے اندر کوئی گلٹی محسوس ہو سکتی ہے آپ کو, جسے ہم عمومی طور پہ لمف نوڈز بولتے ہیں, کہ جب گلا خراب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ گلے کے اندر بھی سویلنگ ہو گئی ہے, تو بغل کے اندر بھی کبھی لمف نوڈ سویل کر جاتے ہیں. اسی طرح جو ہماری کالر بون ہے گلے کے اندر, اس کے اوپر یا نیچے کوئی اگر گلٹی نمودار ہو گئی ہے, یہ ساری ایک بڑی جنرل سی سمٹمز ہیں بریسٹ کینسر کے.
اسکن اگر انوالو ہو جائے تو اوپر بڑی ہارڈ سا ایک میس بن جاتا ہے, جیسے اورنج کی کنو کے اوپر کی اسکن ہوتی ہے, اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کھڈے اور سوراخ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. گلے کے اندر گٹلز بنتی ہیں ناٹ ان دی بریسٹ رائٹ, تو اس کے لیے یہ ایم آر آئی وغیرہ کرائی جاتی ہے؟ گلے کے لیے بیسیکلی اگر صرف گلے میں ہے, چیسٹ میں نہیں ہے, بریسٹ کے اندر نہیں ہے, تو اس میں الٹرا ساؤنڈ از اے بیٹر موڈیلٹی. اچھا, اور وہ الٹرا ساؤنڈ کا بھی کوئی سینیریو ہوتا ہے کہ کس ایج میں کرا سکتے ہیں, کس ایج میں نہیں, تو یہ بھی وہ بیسیکلی نا ہمارے ایک اسکریننگ پروگرام ہے کہ جب ایک 20 سال سے بڑی ہو گئی ہے بچی, یا ایون اب تو جیسے ینگر پیشنٹس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بریسٹ کینسر زیادہ ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے, تو ایون ہم 15 سال سے, یا آپ کو پیریڈ جب آنا شروع ہو گئے ہیں کسی بچی کو, تو اس میں 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے کے اندر آپ نے سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کرنا ہے. جب آپ نہا رہے ہیں, سوپ لگا ہوا ہے, لوشن لگا ہوا ہے, شیشے کے آگے کھڑے ہیں, آپ نے اپنی دونوں چھاتی کو پورے اپنے ہاتھ کے اس نرم حصے سے اچھی طرح چاروں کوڈرنٹ کو اور نپل ایریولا کو آپ نے اچھی طرح پیلپیٹ کرنا ہے, بغل کے فولڈ کو پکڑ کے دیکھنا ہے دونوں اطراف میں کہ آپ کو کوئی گلٹی, ایب نارمیلٹی, کوئی ہیوینس, کوئی ایسا بھاری پن, کوئی اے سیمیٹری, کوئی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ نہیں. یہ آپ نے جسٹ آفٹر پیریڈ شروع کر دینا ہے. اور بالخصوص ہم یہ ان خواتین کو ایڈوائز کرتے ہیں جن کی فرسٹ ڈگری ریلیٹیو والدہ, خالہ, نانی, بہن, ان میں سے کسی کو ڈائگنوز ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے اندر ہم جلدی کرتے ہیں. پھر 30 سال سے بڑی جو خواتین ہیں ان کو ہم ایئرلی الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کرتے ہیں کہ بائی لیٹرل بریسٹ الٹرا ساؤنڈ آپ نے کروانا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جوائن کریں گے اور پھر آپ کو یہی جو سمٹمز بتا رہے ہیں, جو علامات بتا رہے ہیں, اب اسی کو تھوڑا الیبریٹ کر کے آپ کو صحیح سے سمجھائیں گے, پھر آگے چلیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور کینسر کی اویئرنیس پروگرام کے لیے ہم یہاں پہ شو کر رہے ہیں. ڈاکٹر عائشہ جو ہیں آنکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریسٹ کینسر پہ بات کر رہی ہیں. اچھا, ہم وجوہات پہ بات کر رہے تھے کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. اگر فیملی ہسٹری بھی نہ ہو, جینیٹک بھی نہ ہو, تو بھی یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل. اس کے اندر جب ہم وجوہات کی بات کرتے ہیں تو ہم رسک فیکٹر ان جنرل ان کو بولتے ہیں, اور ہم ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ایک موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں, ایک نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. جو جینیٹکس والا پورشن ہے بیسیکلی وہ نان موڈیفائبل ہے کہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کی جینز میں آ گئی, اور وہ جینز کی جو اچھا, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ 10% to 20% بریسٹ کینسرز ایسے ہوتے ہیں جو جینیٹک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. دا ریسٹ آف دا جو ابھی ریشو آ رہی ہے وہ آپ کی موڈیفائبل کے اندر آ جاتی ہے. جیسے کہ اگر اب کوئی مدر ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, بریسٹ فیڈ کر رہی ہے, تو ہر بچے کے ساتھ اگر وہ 1 سال اس کو دودھ پلا رہی ہے تو تقریباً 4 سے 5% بریسٹ کینسر کا رسک کم ہو جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے, اور ہر انکریمنٹ ہر بچے کے ساتھ یہ 7% تک کم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی او سی پیز لے رہی ہیں, اورل کانٹراسیپٹیو پلز لے رہے ہیں, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لے رہے ہیں, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو آپ چینج کر سکتے ہیں. لیکن جو وہ فیکٹرز ہیں جو 20 سے 30% رسک آف بریسٹ کینسر کو بڑھا دیتی ہیں. ہماری خواتین کو پتہ نہیں ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ او سی پیز کے پھکے اٹھا کے لینا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ رائٹ. وہ آپ کے سارے ہارمون امبیلنس اتنا سویئر کر دیتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی فارم کا کینسر آپ کی باڈی کے اندر کاز کر دیتی ہے. تو او سی پیز اتنے سیف نہیں ہیں جتنے ہم جتنی ایزیلی خواتین جو ہے وہ لے لیتی ہیں. اسی طرح سیڈینٹری لائف سٹائل ہے, ہائی فائبر آپ ڈائٹ نہیں لے رہے, ہائی فیٹ ڈائٹ لے رہے ہیں, ریڈ میٹ زیادہ لے رہے ہیں, ایکسرسائز نہیں کر رہے, واک نہیں کر رہے, آپ کا بی ایم آئی زیادہ ہے, اوبیز زیادہ ہیں, یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو آپ چینج کر سکتے ہیں, اور ان کو چینج کرنے سے آپ کا بریسٹ کینسر کی ارلی ڈائگنوس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں بریسٹ کینسر کے لیے؟ بیسیکلی اسکریننگ کے لیے ہم لوگ اسکریننگ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اسکریننگ کے اندر ایک تو وہی 15+ یا 20+ یا ایون آفٹر مینارکی آپ ماہواری کے فوراً بعد سیلف بریسٹ ایگزامینیشن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. آپ 30 سال سے اگر بڑی ہیں تو آپ نے ایئرلی بائی لیٹرل بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, اور اگر آپ 40 سال سے بڑے ہیں تو بائی لیٹرل ایئرلی میموگرافی کروانی ہے آپ نے. اچھا, یہ میموگرافی جو ہے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ بیسیکلی ایکس ریز ہوتے ہیں تو, لیکن اگر ہم ریشو اس کی دیکھیں تو کیلکولیٹڈ ڈوز ایکس ریز کی یہ اتنی نہیں ہوتی ہے کہ ان ایکس رے کی بیسس پہ خدا نخواستہ کوئی سیکنڈری میلیگنینسی بننے کا چانس ہو. ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ بہت منیمل اماؤنٹ آف ایکس ریز ہوتی ہے. اور کون سے ایسے اسٹیج ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر ارلی ڈائگنوسڈ ہو گیا اور اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے بریسٹ کینسر کی, تو پھر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, کیوریبل ہے, اور بالکل انسان نارمل لائف گزار سکتا ہے؟ بالکل. اسٹیج 1 and 2 ان کا جو کیور ریٹ ہے وہ 80 to 90% ہے.
اگر بہت ارلی سٹیج میں لیس دین 2 سینٹی میٹر پہ ہی اگر آپ کا ٹیومر ڈائگنوز ہو گیا, وہ صرف بریسٹ کے اندر ہے, اس نے ایگزلا کو انوالو نہیں کیا یا کوئی نوڈز اس نے نہیں ہے یا باقی باڈی کے آرگنز انوالو نہیں کیے, تو اس کے اندر اپ فرنٹ سرجری کا بڑا اچھا رول آ جاتا ہے. اب کیمو ریڈیشن کا رول ہے اس کے اندر, جو آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے. اسٹیج 3 کے اندر یہ اٹ کمز ڈاؤن ٹو لائک 60 to 70%, اور اسٹیج 4 کے اندر 40 to 50% تک ہو جاتی ہے. اچھا, کینسر پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو پین بہت ہوتا ہے, یو نو دا ریڈیشنز اینڈ دا کیمو تھراپیز اینڈ آل دیٹ, اور کس طریقے سے بیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے, سارا بال اسکن سب بلو ہو جاتی ہے. تو یہ جو پین ہوتا ہے ایک کینسر پیشنٹس کو, تو اس کے لیے جب یہ سارے پین والے جو ایک میڈیکیشنز دی جاتی ہے, ہیوی ڈوز دی جاتی ہے, اس سے بھی کیا کوئی الگ سے کوئی ان کو پرابلم ہوتی ہے, کوئی ایسے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ بالکل, بیسیکلی ہر جو چیز آپ دے رہے ہیں, سادی اگزامپل اس طرح کہ آپ پیناڈول بھی کھا رہے ہیں تو آپ کا درد تو ختم کر رہی ہے لیکن آپ کا معدہ خراب کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے کہیں کہ اس سے صرف مجھے بینیفٹ ہی ہونا ہے, اس کا نقصان نہیں ہوتا. تو وہ پروز اینڈ کونس ہیں. آپ کیمو تھراپی بھی کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ ٹیومر کو منیمائز کریں, ٹیومر سیلز کو آپ کل کریں, لیکن ایسا نہیں کہ وہ آپ کے نارمل باڈی کو یا نارمل آپ کے بلڈ کاؤنٹ کو افیکٹ نہیں کرے گی. تو یہ وہ ریشو ہے بیسیکلی جو آپ کا آنکولوجسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. آپ کی ایج, آپ کی سرفیس ایریا اور آپ کے باڈی ویٹ کے اکارڈنگلی آپ کی اسپیسیفک ڈوزز نکالی جاتی ہیں ہر ڈرگ کی, کہ آپ کی باڈی اس کو کیسا ٹالریٹ کرے گی. اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کیمو دی ہے یا ہارمون دیا ہے تو آپ نے دے دیا اور آپ کو گھر بھیج دیا. اس سے پہلے کچھ پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں, کچھ ایسی ڈرگز ہوتی ہیں کہ آپ کو منیمل سائیڈ افیکٹ ملیں, اور اس کے بعد کچھ ایسی ڈرگز دی جاتی ہیں کہ یہ جو ساری سائیڈ افیکٹ پروفائل ہے یہ آپ کے لیے اس ٹالرنس لیول کے اندر آ جائے کہ کوئی بھی پیشنٹ اس کو اچھے سے ٹالریٹ کر لے. ماڈرن ریسرچ ڈیولپمنٹ میں کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں, کون سی ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جو بریسٹ کینسر کے لیے اچھی ثابت ہوئی ہیں؟ سو بریسٹ کینسر از ون آف دوز ویری ریئر ٹیومرز جس کے اندر سب سے زیادہ کام ہوا ہے. پراسٹیٹ کینسر اور بریسٹ کینسر دنیا میں وہ واحد 2 ٹیومرز ہیں. آلدو باقیوں پہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر پچھلے چند ایک سالوں میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ چینجز آئے ہیں, گائیڈ لائنز میں چینجز آئے ہیں. تو بیسیکلی اب جیسے جیسے ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام جو چینج آیا ہے وہ تو یہ کہ ہم نے اسکریننگ اس کی جلدی کرنا شروع کی ہے. ہم نے جب اسکریننگ ہم نے جلدی کرنا شروع کی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ینگر پاپولیشن ہے اس کے اندر بریسٹ کینسر کی ریشو زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. وہ آلدو کچھ چینجز بھی ہمارے ایسے ہوئے ہیں, جینیٹک اور انوائرمنٹل چینجز جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, لیکن ہماری ڈیٹیکشن کو بھی یہ ایک ہیٹس آف ہے کہ اس نے جلدی ڈیٹیکٹ کرنا شروع کیا کہ جو کینسر آپ کو اسٹیج 3 اور 4 میں ملتا تھا وہ اب اسٹیج 1 اینڈ 2 میں ملنا شروع ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی ایک ینگر پاپولیشن میں ٹرینڈ اس کا زیادہ ہو گیا. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے جینومک پروفائلنگ شروع کر دی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سے ایسے اسپیسیفک جینز ہیں جس کو ہم الٹیمیٹلی چینجز اس کے اندر کر کے یا ریسرچ کے اندر ہم انویسٹ کر کے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. تو ہم نے جینومک پروفائل میں کافی کام کیا ہے. پھر اسی طرح امیونو تھراپی کا بہت امپورٹنٹ رول آ گیا. ہم نے ہارمونز کئی سارے ان اسپیسیفک جینز کے اگینسٹ دریافت کر لیے ہیں کہ ہم کئی سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو وہ دیتے ہیں. اسی طرح ریڈیشن میں ہم لوگ اب بڑی پریسائز سائبر نائف کی طرف یا روبوٹک ریڈیو سرجری کی طرف آنا شروع ہو گئے کہ ہم کنونشنل ریڈیشن سے پیشنٹ کو بچا کے اس کی طرف لے کے آئیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں دیہات میں بھی, رورل ایریاز, آلسو شہر میں پڑھے لکھے لوگ, ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے یا کوئی ایسا سمٹم ان کو بریسٹ کینسر کا, تو وہ شرماتے ہیں, گھبراتے ہیں, چھپا لیتے ہیں, علاج نہیں کرتے. آپ کے اس چھپا لینے سے یا آپ کی ٹریٹمنٹ نہیں کرا لینے سے, جب یہ آپ کی یہ سوچ بھی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کہ نہیں اس کو ہاتھ لگوائیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا, مزید جتنی لائف ہماری رہ گئی ہے وہ ہم جی نہیں سکیں گے, ہم ہسپتالوں کے چکر لگائیں گے, ہمارے ساتھ ٹریٹ کرتے ہوئے ہمیں کٹ لگا دیں گے, کام کرائیں گے, یہ بایوپسی ہو جائے گی. بعض اوقات ہوتا یہ کہ جن کی کسی بچوں کی ماں نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ باپ سے یا کسی بڑے سے بتاتے ہوئے گھر میں شرماتی ہے. تو پھر بیٹا آپ اپنی اسکریننگ خود کریں, اب اپنا خیال کریں. اور سب ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو میں یہ خاص کہوں گی کہ پلیز آئی ریکویسٹ کہ آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ آپ کو کوئی ایسا لم, کوئی ایسی گٹل تو نہیں ہے, کوئی آپ کے بریسٹ سائز اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو خود ایگزامن کر سکتے ہیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے. اور جیسے انہوں نے بتایا ڈاکٹر عائشہ نے کہ جو اگر کینسر کی علامات میں اگر جو گٹل ہے اگر کسی لڑکی یا بچی کو یا کسی عورت کو, تو اگر وہ پین لیس گٹل ہے تو پھر وہ آپ کی کینسر کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے وہ کینسر
कैंसर के किट लो। तो प्लीज़ अगर कोई आपकी निपल में सूजिश है या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इचिंग है कहीं किसी भी आपके ब्रेस्ट एरिया में, तो आप फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को रुजू कीजिए और अपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए ख़ास तौर पे अपने लिए स्टेप उठाइए ताकि आप अपना इलाज कराएं तो आपका पूरा ख़ानदान पीछे सफ़र ना करे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। WHO के 2 बरस कबल के जो अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 50 करोड़ अफराद जो है किसी न किसी दिमागी मर्ज़ में मुब्तला है। दुनिया भर में हर साल जहनी अमराज में मुब्तला 8 से ज़्यादा मैं कहूँगी अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है अगर दिमागी डिप्रेशन बीमारी जो है वो जो देखी जाती है वो पाकिस्तान में 15 लाख अवाम जो है वो जहनी अमराज के जो है वो मसाइल के जो है शिकार हैं और डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन क्यों होता है, किस वजूहात की बिना पर होता है और क्या ऐसी बातें होती हैं कि लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं? डिप्रेशन ही होता है, कोई आपको छत से थोड़ी ना धक्का दे रहा होता है। मगर हमारी जो सोसाइटी है वो इस बात को समझ नहीं पा रही होती है। वो कहती है कि यार डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन होता है। कहता है कुछ नहीं यार, जा तू जाके एवी बाहर जा, घूम, सैर सपाटा कर, डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं होती है। तो क्या डिप्रेशन होता है, ये कोई बीमारी है, ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर बात करेंगे। और पेशेंट को हमने डिप्रेशन से कैसे निकालना है, अगर कोई डिप्रेशन नामी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 ज़बरदस्त माहिरीन मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मुतारिफ़ करवाऊँगी आपको साहिबजादा काशिफ महमूद वासिफ़, जो कि सूफ़ी स्कॉलर हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के बेटे हैं, साहबजादे हैं, वो भी बहुत बड़े सूफ़ी स्कॉलर थे और ये भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो आज हमारे प्रोग्राम में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो दूसरी मेहमान हैं वो भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर बिस्मा एजाज साइकोलॉजिस्ट हैं। और मुझे लगता है जो इनकी ज़ुबानी समझते हैं ना आप, वो मेरी ज़ुबान या किसी और की ज़ुबान आपको समझ नहीं आती। तो दोनों मेहमान ज़बरदस्त हैं, हमारा साथ दीजिएगा। कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं आप, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो डू कॉल अस, विल हेल्प यू आउट ताकि आप अपनी इस ट्रॉमे में से, इस डिप्रेशन से निकल सके। तो सबसे पहले तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, ज़रा वजाहत कीजिएगा कि ये जो डिप्रेशन है ये होता क्या है, ये क्या चीज़ है, ये किसी फुप्पी के घर से आया है या हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का एक फ़िक्रा है, आप फरमाते हैं कि परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है। आप कहा करते थे कि जहाँ पर तुम्हारे हासिल और तुम्हारी ख्वाहिश में फ़र्क आना शुरू हो जाए वहाँ पे डिप्रेशन का आगाज़ हो जाता है। वाह। आप सोच कुछ रहे हैं या फिर यूँ कहें कि जो चाहा वो मिला नहीं और जो मिला वो चाहा नहीं। वाह। तो दोनों सूरतों में इसका आगाज़ होना शुरू हो जाता है डिप्रेशन का। क्या बात। कि आपने अपने आप को एक किस्म का कैद कर लिया। अब वो कैद जो है ना, अगर तो इनिशियली कहीं पर आपने उसको काबू कर लिया है किसी भी शक्ल में, गुरु की शक्ल में, कोई अच्छा मेंटोर आपको मिल गया है, कोई अच्छा डॉक्टर भी आपको मिल गया, तो वो काबू आ गया। वरना ये एक ऐसी घुस बैठी है बीमारी है जो आपकी हड्डियों तक में घुस जाती है, जिसको कहना चाहिए। आप फिर हैबिचुअल हो जाते हैं इस आदत के। दोस्ती कर लेते हैं क्या? दोस्ती कर लेते हैं या सिंपैथेटिक आपको फील होना शुरू हो जाता है कि मेरे साथ बड़ा ज़िंदगी ने जो है ना जुल्म किया हुआ है और मैं मतलब सिंपैथी भी खुद से ले रहे हैं? खुद से ले रहे हैं बेसिकली, और लोगों से भी चाहते हैं कि हमें सिंपैथी मिले। अच्छा। ये देखें, इंसान अपने कद की हद में कैद है। कुछ चीज़ें हैं ना जी उसके साथ। मैं कहूँ कि जी मेरा 7 फुट कद क्यों नहीं है, तो मैं इस पे भी डिप्रेशन में आ सकता हूँ। अच्छा। कि भाई मैं ये चाहता हूँ अपने साथ। हमारे मुल्क में जैसे मैं देखता हूँ कि इतने पढ़ा लिखा तबका माशाल्लाह मौजूद है, MSc की हुई, MSc की हुई है, जॉब नहीं है, डिप्रेशन का आगाज़। जी, आज सुबह हमारे प्रोग्राम में एक लड़का आया जिसके पास क्या डिग्री थी, 16 क्लास उसने पढ़ा, तो फ्रूट की रेडी लगा रहा है। मगर इसको मैं बड़े ख्वाब दिखा के भेजे। मैंने कहा डिप्रेशन नहीं लेना, मैंने कहा बिजनेस मैन बनना। जिन्होंने तुम्हें नौकरी नहीं दी, जिन इदारों ने, उनको रखो नौकरी पे। मालिक के काम ना बड़े अजीब हैं। हम लोगों की पढ़ाइयाँ पता नहीं क्या हैं और हमारा नसीब क्या है। नसीब क्या है? हाँ, कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेडिकल पढ़ा है लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस नहीं किया, अल्लाह ने उनका रिस्क किसी और तरह से लिखा हुआ है। बेशक। अब वो अगर इस चीज़ को घबराना शुरू हो जाए
تو وہ کہیں نہ کہیں پہ اس بیماری کے ساتھ ان کا پہلا رابطہ ہونا شروع ہو بے جاتا ہے. شک. اچھا بسما کو میں جوائن کرنا چاہوں گی. آپ بتائیے گا کہ یہ جو ڈپریشن ہے بسما, اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیا کیا ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جو پیشنٹ ہے, یہ جو بندہ ہے, یہ ڈپریشن کا شکار ہے؟ اچھا, اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایکسپریس کریں, کیونکہ میرا تعلق نفسیات سے ہے, تو میں سر کے پوائنٹ سے ٹوٹلی ایگری کروں گی, بیکاز جو نفسیات ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ سوچ پہ کرتی ہے کہ آپ کے سوچنے کا انداز کیا ہے. اگر آپ منفی سوچ رکھتے ہیں تو آبویسلی وہ ٹریل آف نیگیٹو تھاٹ چلتی جائے گی. آپ کو بیسکلی ضرورت ہوتی ہے اپنی پرسنالٹی میں, اپنی شخصیت میں پازیٹیوٹی ایڈ کرنے کی. دیکھیں, زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہے. دنیا میں ایسا کوئی بھی پرسن نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, یا میں نے کبھی کسی فیلئر کا سامنا نہیں کیا, یا مجھے کبھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں فیس کرنی پڑی, مجھے کبھی کسی قسم کی تضحیک یا تذلیل نہیں فیس کرنی پڑی. ایسا کوئی سنگل ہیومن بینگ بھی نہیں ہوگا. اور کہنے کو کہتے ہیں خوشیاں زندگی میں کم ہوتی ہیں, غم جو ہے وہ شاید زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اگر آپ کو یہ سب ریالٹیز کا اندازہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں اسی طریقے سے آپ کے سامنے آئیں گی, تو اس کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے اور پھر اپنی سوچ کو اس انداز میں ڈھالنا, دس از دا ماسٹری جس میں لوگ جو ہے وہ ہار مان جاتے ہیں. اب وجوہات جو ہے ڈپریشن کی, اگر میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایکسپریس کروں, تو سب سے میجر جو ریزن ہوتی ہے وہ بایولوجیکل ریزن ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاندان میں آپ کے پیرنٹس کو یا آپ کے فور فادرز میں ایک کوئی مینٹل النس کسی طرح کی چلتی آ رہی ہے, تو بایولوجیکل میک اپ کی وجہ سے دیر آر لائکلی چانسز کہ آپ میں بھی وہ پرابلم جو ہے وہ انیشیٹ ہوگی ایٹ اینی پوائنٹ آف یور لائف. اور سٹارٹ جو ہے آنسٹ کا وہ بچپن سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ اس معاملے میں بہت لکی ہیں اور فیملی میں یہ چیز رن نہیں کرتی, اور آپ فرسٹ پرسن ہیں جو یہ چیز کیری کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تھاٹ پیٹرن جو ہے دیٹ از کوائٹ نیگیٹو. آپ اپنے ساتھ ہونے والی نیگیٹیوٹی کو فوراً ایبزارب کرتے ہیں اور اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں, اور ریئیکٹ اس صورت میں کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ دس از سم تھنگ وچ از ہیپننگ ود می اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی لائک دس. آپ اپنے آپ کو ورتھ لیس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتے, اور پھر اس سوچ کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں, حالات کے آگے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیتے ہیں. دس از سم تھنگ وچ از کازڈ بیکاز آف دا انوائرمنٹ اراؤنڈ یو. اس کے علاوہ مزید وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ کنٹینیوس فیلئر اگر کسی کو ہوتا ہے, یعنی بار بار ایک پرابلم میں سے گزر ہے, تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. دیکھیں, ریالٹی کو یا حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے آگے سرینڈر کرنا, دس از دا مین مسٹیک دیٹ یو میک. آپ کو اس کو ایکسیپٹ تو کرنا ہے, لیکن اس کو چینج کیسے کرنا ہے اس کی ضرورت ہے. ڈائگنوز کر سکیں. سب سے امپورٹنٹ علامت, ضروری نہیں ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ محفل میں بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا ہے آپ کو ہو یہ بہت ڈپریشن کا شکار ہے. نو, دس از اے مسٹیک وچ پیپل تھنک کہ ہر وقت اداس بیٹھے رہنے والا ڈپریسو ہے. ایسا پرسن چپ رہنے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا اور وہ نارمل بیہیو کر رہا ہوگا. مے بی آئی ایم دا پرسن ہو از dressed up very good or something like that, I'm talking, I am smiling, آپ کو پتہ نہ ہو کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں, اور میرے اندر وہ ایک گھٹن ہے جو میں اس وقت چھپا رہی ہوں, اور جب میں اپنی لونلینس میں ہوں گی, اپنی آئسولیشن میں ہوں گی, تو I would be the worst person on the planet. کاشف بھائی, یہ بتائیں مجھے اس گھٹن سے, اب یہ جو یہ بتا رہی ہیں بسما جی, یہ کیا گھٹن ہے, اس گھٹن سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے؟ ایک شعر مجھے یاد آ گیا, کہتے ہیں کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھوں پر یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. واہ, سب پہ آتی ہے مشکلات. غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو سرفراز کر دیتا ہے. تو یہ جیسے جیسے اس کے اوپر چیزیں آتی ہیں نا, اب یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ اس کو ڈیل کیسے کر رہے ہیں. کون ہے جس گھر میں کبھی کوئی رویا نہیں ہے؟ ہر گھر میں خوشی بھی آتی ہے, ہر گھر میں غم بھی آتا ہے. ہر انسان نے اس چکی سے گزرنا ہی گزرنا ہے. رزق کی چکی سے گزرے گا, غم کی چکی سے گزرے گا, رشتہ داروں کی اذیت سے گزرے گا. قاتل بھی میرے یار تھے, مقتول بھی عزیز, واصف میں اپنے آپ میں نادم بڑا ہوا. ہر طرح کے لوگ ہیں میرے ارد گرد میں. سر, یہ جو عشق کی ناکامی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں, جی ہاں, ٹھیک ہے, معشوقہ کا نام ہاتھ میں لکھتے ہیں, ہاتھ کاٹتے ہیں, جی ہاں, جان دے دیتے ہیں, کچھ پی لیتے ہیں, فرنائل کی گولیاں, کافور کی گولیاں, تیزاب پی لیں. بریک کے بعد اس کو مزید الیبوریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے بھی سمجھ آئے اور میں بھی کچھ سیکھوں آپ کے ساتھ مل کے. اس پروگرام میں زبردست مزہ آ رہا ہے, شامل بھی ہو سکتے ہیں, کال بھی آپ کی ہم آپ کی اٹینڈ کریں گے. ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हम यहाँ पर डिप्रेशन के ऊपर बात करें, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं ब्रेक से पहले वासिफ साहब आपसे पूछ रही थी कि मुझे बताइएगा कि जो इश्क में नाकामी है, लोग खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, लड़की की कहीं और शादी हो गई, लड़के ने अटैम्प्ट कर लिया, लड़का कहीं और किसी और से शादी कर लेता है, लड़की हाथ काट कर बैठ जाती है, ये क्या चल रहा है? ये कि ये भी डिप्रेशन का सीन है सारा कुछ? ये वो उसी बात की तरफ इशारा है सारे के सारा कि आपने ज़िंदगी से चाहा कुछ और आपको मिला कुछ। आपने चाहा कि ये मेरी ख्वाहिश है ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा अब उसके साथ। तो यहाँ पर आके ना उसका दिमाग जितना बड़ा होगा उतने आसानी से इसको ये कर सकता है हैंडल। ये ऑडियो माइक की यहाँ पे खुली हुई है, आप लोग के पीछे की पीसीआर की आवाज़ माइक से, स्पीकर से इधर सेट पे आ रही है। ओके जी सर। जी, तो ये मैंने कहा ना कि ये भी एक गम की सूरत है कि आपने जो चाहा वो नहीं मिला। अब इसको रिएक्ट कैसे करते हैं लोग? यूँ कहें कि अगर हमारे मुल्क में पसंद की शादी समझे, अगर मैं बहुत बड़ा भी रेशो निकालूँ तो 30% हो गई। उस 30% में से भी शादी के बाद डाइवोर्स रेशो निकालें तो उस 30% में भी बहुत बड़ी रेशो जो है वो डाइवोर्स की निकल आ जाती है। सही कि आपने बाद में क्या होता है कि जी हमने तो ये समझ के शादी की थी और ये निकला नहीं, या ये वो नहीं है जिसको मैंने पसंद किया था, वो बदल गया। वो बदल गए हैं ना, वो बदल गए। अब आप वैसे नहीं रहे हैं ना। हाँ। तो ये जो आशिक और ये इश्क का जुनून है, ये भी डिप्रेशन इख्तियार कर लेता है। ये बिल्कुल करता है जी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, किसी का अमीर हमसाया हो, हाँ वो डिप्रेशन में जा सकता है अच्छा। कि अल्लाह ने इसको पैसे क्यों दिए, मुझे क्यों नहीं दिए। वासिफ क्या कहते हैं ऐसे आशिकों के बारे में? आप कहते हैं खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। अपने नसीब पे राज़ी रहना कि अल्लाह की इस बांट में मेरा जो अल्लाह ने हिस्सा लिखा हुआ है, मैं उसके ऊपर कितना सब्र शुक्र कर रहा हूँ। अल्लाह अगर आपको इतना ज़्यादा देगा तो इतने ज़्यादा का हिसाब भी लेगा। अगर देखें कुरान पाक में ना कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि जमा करो जमा करो जमा करो। हमेशा कहा है कुरान ने खर्च करो खर्च करो खर्च करो, लेकिन हमारा फोकस क्या है? जमा करो। अब जमा करने खाली हाथ है जमा करो। जिया की कॉल है कराची से शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, कैसी हैं आप? कैसी हैं? खैरियत से? क्या पूछना चाहेंगे? आज का टॉपिक है डिप्रेशन। मैडम मैंने आपको पहले भी फोन किया था, मैं डिप्रेशन लड़की हूँ। मैंने आपसे पूछना था कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं, माशाल्लाह से इतने अच्छे प्रोग्राम करती हैं, हर टॉपिक आपका अच्छा लगती है, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैडम मैंने पूछना था कि आप एक डिसेबल स्पेशल लोगों के लिए भी कोई प्रोग्राम ऐसा करें, हम लोगों को घर बैठ के भी कोई ऐसी जॉब मिले तो हम करें, किसी को मोहताज ना हो। कोई पेरेंट्स आज हैं कल नहीं है, ठीक है ना? क्या बात तो है। मैडम मैं चाहती हूँ कोई ऐसा आपकी फैमिली में आपको प्रॉब्लम है ना? जी सही क्या कहा आपने? आपको प्रॉब्लम है? जो डिसेबल है आपकी फैमिली में कौन है? जी मेरी फैमिली में अच्छा भाई हैं। आपकी आवाज़ चली गई। आप हाँ नहीं किसी के मोहताज अच्छा। होना चाहती, किसी पे डिपेंड नहीं करना, इसलिए मैं डिप्रेशन में भी रहती हूँ। आप डिप्रेशन में भी रहती इसलिए है कि मैं चाहती हूँ कि आप है ना ऐसा कोई प्रोग्राम करें, गवर्नमेंट से कुछ ऐसा कराएं कि हम घर बैठे लोगों को भी जॉब मिले, ताकि हमारी आमदनी भी चले, कभी थोड़ा अच्छा। ही। वैसे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है लैलतुल कदर। कर सकते नहीं है। मैं समझ गई। मेरी एक बहुत अच्छी बेटा मेरी बात सुनिएगा, मेरी ना एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं लैलतुल कदर, वो ना इसी तरह की एक एनजीओ रन भी कर रही हैं, और वो एनजीओ इस तरह की रन कर रही है कि जितने भी डिसेबल लोग हैं ना, तो वो क्योंकि उनके साथ भी एक हादसा हुआ था, वो भी डिसेबल हैं, तो मगर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो जितने भी डिसेबल लोग हैं, बच्चे बच्चियाँ, उनको वो काम देती हैं। कोई कढ़ाई का काम करता है, कोई सिलाई का काम करता है, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कोई आईटी का काम कर रहा है, उनसे काम लेके आगे जो है उनके काम फॉरवर्ड करती हैं। उनको जॉब्स जो है ना मतलब घर बैठ के घर में उनको इस तरह की जॉब्स डिलीवरी करती हैं। तो मैं जो हूँ आपका रब्ता उनसे करवा दूँगी। उनका नंबर जो है वो आप अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपको उनका नंबर दे दूँगी, लैलतुल कदर, ठीक है? और बाकी डिप्रेशन के लिए मैं अभी यहाँ पर पूछ देती हूँ। वैसे मैं बताइएगा जो डिसेबल कुछ बहुत अच्छा सवाल था। हम तो यहाँ पे इश्क माशूक की बात करें, मगर ज़िया की कॉल की वजह से हमने इस पहलू पे भी ज़रा नज़र सानी की कि जो डिसेबल हो जाते हैं, कोई हादसाती कोई ऐसे जिस्मानी उनका अज़ा या कोई चीज़ ख़राब हो जाती है,
یا بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, کسی حادثات میں کوئی ہاتھ کسی کا کٹ گیا, ضائع ہو گیا, اچھے خاصے لوگ تھے. اب ظاہر سے بات ہے ہمارے پاس سب کچھ اور ایک دم سے ہمیں کوئی پرابلم ہو جائے, ڈپریشن تو ہونی ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ ایک میں آپ کو یہ بتاؤں, ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک جیسے بالکل ایک صحت مند انسان ہے اور اس کا اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, دیٹ پرسن بیکمز ڈسیبل, اس میں ڈپریشن کی کیا پریولنس ہے. اور ایک پرسن جو بائی برتھ ہی ڈسیبل ہے, اس میں ڈپریشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. جو پرسن بائی برتھ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے, جیسے کوئی بلائنڈ ہے, کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, فزیکلی ڈسیبل ہے, مینٹلی ڈسیبل ہے, وہ چونکہ دنیا میں آئے ہی اس طریقے سے ہیں, اس لیے انہوں نے دنیا کو اس طریقے سے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا جس طرح سے ایک صحت مند انسان کرتا ہے, مینٹلی اینڈ فزیکلی. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر ڈپریشن سے زیادہ ایگریشن ہوتا ہے, بیکاز دے کمپیئر دیم سیلوز ود ادرس کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے. اب اس میں ان میں غصہ ڈیولپ ہوتا ہے ڈپریشن کی بجائے, زیادہ ایگریسو, زیادہ فرسٹریشن. اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ جب دنیا کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لہجے میں, ان کی باڈی لینگویج میں بڑا اینگر, ایجیٹیشن ہوتی ہے. اگر ہم دوسری بات کریں کہ ایسا پرسن جو بالکل فزیکلی ایکٹیو تھا, اچھی زندگی گزارا تھا, اور کسی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ نعمت جو ہے وہ کوئی لے لی ہے, تو اس کے اندر ڈپریشن لازمی آئے گا, بیکاز اس نے اپنے آپ کو ایک فلی فنکشننگ ہیومن بینگ کی طرح سے زندگی کو گزارا ہوا دیکھا ہوتا ہے. اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چیز لے لی ہے, میرے پاس اب یہ نہیں ہے, میں معذور ہو گیا ہوں یا میں کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو گیا ہوں. وہ ڈپینڈنسی جو ہے اس کی, وہ اس کو اندر سے کھائے جاتی ہے. اب اس ٹائم پہ اس کی فیملی اور وہ اپنے آپ کو کیسے اس چیز سے فیملی کا بچا رول سکتا تو میرا خیال ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ آپ کی فیملی کا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری فیملی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں پا رہی ہوتی. اس لیے وہ پرسن بالکل ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ میرے اپنے جو ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں پا رہے, مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, میرے ساتھ کھڑے نہیں ہو, تو پھر میں کسی اور پہ ڈیپینڈ کیسے کروں, میں کسی اور پہ ٹرسٹ کیسے کروں. ایک نیوز کی بریک ہے, بس میں ہمیں لینی پڑے گی ارجنٹ. ول بی رائٹ بیک. ہم ہمارے مہمانوں کے ساتھ ادھر ہی ہیں, آپ آئیے. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین, ہم ڈپریشن کے اوپر بات کر رہے تھے اور کچھ ایسے سمٹمز بھی ہم یہاں پہ شیئر کریں گے کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں. کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. درزی نے کپڑا اچھا نہیں سیا, چوڑیاں میچنگ کی نہیں ملی, میک اپ سیلون سے اچھا نہیں ہوا. دلہن کو آن سیٹ برائڈ والے ٹائم پہ بھی جو ہے نا ڈپریشن ہوا ہوتا ہے. وہ اس کی وجہ سے پورا اپنا جو ہے نا سارے ایونٹ, اپنا سارے فنکشنز جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے. یہ انزائٹی, یہ ڈپریشن, یہ سب کچھ, یہ جو ٹراما آتا ہے, یہ ہمیں خود کیسے پتہ چلے کہ یہ ڈپریشن ہے؟ یہ آپ پہلے بیان کیجئے کہ پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں. انسان جو ہے نا فضا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا ایک حس ڈالی ہوئی ہے, وہ چاہے مرد ہے یا عورت, جس کو انٹیوشن کہتے ہیں. آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہوتا ہے, آپ کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نیچرلی ایک سگنل دے دیتے ہیں کہ سم تھنگ بیڈ از گوئنگ ٹو ہیپن. اب آپ کے اوپر آپ اس کو کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو. اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے جنگ میں جانا ہے تو آپ اپنے آپ کو زرہ بختر پہنیں گے, آپ اپنے آرمز جو ہیں وہ ساتھ رکھیں گے, اینڈ دین یو ول گو. دس مینز یو آر پریپیئرڈ فار اٹ. اگر آپ کو ایک اندازہ ہے کہ سم تھنگ از ہیپننگ اور سم تھنگ گڈ اور بیڈ از ہیپننگ, یو آر ناٹ پریپیئرنگ یور سیلف فار اٹ, تو ڈیفینیٹلی آپ وار کھائیں گے. ڈپریشن کا خود کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ زندگی سے مایوسی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ کو محفل میں بیٹھے ہوئے اکیلا پن محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایک انٹروورٹ نیچر ہو سکتی ہے, یو آر ناٹ کائنڈ آف اے پرسن جس کو بہت سارے لوگوں سے ملنا اچھا لگے, لیکن جب آپ اپنی ذات میں آپ کے سکون نہیں ہے, پیس نہیں ہے, آپ کے دل پہ ایک انچاہا بوجھ ہے اور آپ کے اندر ایک گھٹن ہے, آپ زندگی کو اس طرح سے نعمت کی صورت میں نہیں دیکھ پا رہے, یہ اسپریچول ایک سمٹمز ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ, یو آر مینٹلی ناٹ گڈ. دوسری طرف ایسے لوگ دیکھیں جو ہر روز کسی نہ کسی پرابلم سے گزرتے ہیں, دے آر ہیونگ اے بیوٹیفل اسمائل آن دیئر فیس, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوتا ہے کہ نہیں, میرے ساتھ جو ہوا اس میں کوئی اچھائی ہے, اس میں کوئی بھلائی ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ان اے بیٹر وے. تو یہ نکلنا کیسے ہے, اس کا کیا نکلنے کے لیے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آرگن دیا ہوا ہے نا, اس کھوپڑی کے اندر کچھ آنس کا, اس کا صحیح استعمال ہے. ہر ایک چیز کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے, آپ کی لائف بہتر ہو سکتی ہے. آپ کی اسی بات کی آگے بھی بلکہ بڑھاتی ہوں. مجھے بتائیے گا
لوگ اب دیکھیں انہوں نے کھوپڑی کی بات کی اور لوگ کہتے ہیں نا یہاں سے سنو یہاں سے نکال دو. بہت سی لوگوں کی باتیں سن کے بھی لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. بہت سے میڈیا سوشل میڈیا کے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح سے میں نے دیکھا ہے, انفلوئنسرز سیلیبریٹیز لوگوں کی کامنٹس پڑھ کے بھی کچھ لوگوں کو ڈپریشن. اب یہاں سے بات سنی ہے تو یہاں سے کیسے نکلے گی؟ بیچ میں تو کھوپڑی ہے, وہ تو رکے گی بات, وہاں تو اسٹے کرے گی. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنا جو ڈرائنگ روم ہے نا, دماغ کا ڈرائنگ روم, اس کو آپ نے ہیلدی رکھنا ہے. اس میں سب باتیں آئیں گی, پازیٹیو بھی آئیں گی, نیگیٹو بھی آئیں گی. نیگیٹو ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہے آپ نے, جنک میل نکالنی ہوتی ہے آپ نے, ورنہ یہ کوڑ کباڑ کا ڈھیر بن جاتا ہے ایک آپ کا دماغ. آپ کا دل بھی, جس کو کہتے ہیں کہ دل میں انسان کے وہی لوگ رہ جاتے ہیں, یہ اچھی باتیں بھی رہ جاتی ہیں, بری باتیں بھی رہ جاتی ہیں. آپ نے کیری کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کانٹے اٹھا کے پھر رہے ہیں تو زخمی ہوتے رہیں گے آپ ہمیشہ. اور اگر آپ نے سوچا ہوئے کہ ہم نے یہ کانٹے زندگی سے نکالنے, وہ کہتے ہیں کہ عرفی تو نہ مندیش زیغو غائے رکیباں, آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کہ عرفی تو نہ گھبرا نہیں یہ کتوں کے بھونکنے سے, کتوں کے بھونکنے سے کبھی فقیر کا رزق کم نہیں ہوا. ارے واہ. وہ کہتے ہیں کام, یہ بولنے والے بولتے رہیں گے, تم وہ کیری کرو جو تمہیں چاہیے. کیا بات ہے. اب یہ میری فطرت ہے کہ میں نے زندگی میں کئی لوگوں کی نا نیچر ایسی بن جاتی ہے کہ ایک صاحب تھے, سیکھنا بھی کیسے, اس کو بھی آپ نے الیبوریٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میری جیب میں 40 سال پرانا ایک رکا ہے جو فلاں شخص نے مجھے لکھا تھا اور اس میں یہ گالیاں لکھی تھی. اچھا. میں نے کہا دی یہ 40 سال سے گالیاں آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ ہاں. اس نے تو 40 سال پہلے دی اور وہ شاید چلا گیا, فوت بھی ہو آپ گیا. جیب رکھ کے آپ 40 سال سے وہی گالیاں اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اس کو نکال کے پھینکیں, اس کو کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے اپنے پاس؟ اتنی گھٹیا چیز کو جس کی میں نے ماری جیب وہ بن گیا ڈپٹی کلیکٹر, جس کو میں نے چھوڑ دیا وہ کتے سے بھی بدتر. یار ایک بریک یہ آپ کی مثال. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. مطلب مگر واقعی بات صحیح ہے. جس کو گلی کا کتا نہیں جانتا, اس کی کہیں بھی بات سے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کی کہیں بھی بات کو گالی سمجھ کے رکھ کے تو ہم ساری زندگی گھومے. دس از ناٹ فیئر. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی, ہم ڈپریشن کے اوپر بات کر رہے تھے, تو اب ہم یہاں پر تھوڑے سے آپ کو مسائل کا حل بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنی سچویشنز کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں, آپ نے اس مسئلے سے نکلنا کیسے ہے. کاشف صاحب سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا. غم جتنا بھی بڑا ہو نیند سے پہلے تک ہی ہوتا ہے. واہ. انسان جب سو جاتا ہے نا, سوتے ہوئے میں کوئی غم نہیں ہوتا. واہ. ہم لوگ بھول گئے معاف کرنا. واہ. ہم نے معافی مانگنا بھی چھوڑ دیے اور معاف کرنا بھی چھوڑ دیا. جب معاف کرنا چھوڑ دیا تو اس کو یاد رکھتے ہیں, بھولتے نہیں. ہم بھولنا چھوڑ گئے. ہم بھولنا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو خود ریمائنڈ کرواتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے کبھی دل سے کسی کو معاف ہی نہیں کیا. ارے واہ, بڑی بات کی. اگر ہم یہ اپنی زندگی میں ویسا کہا کرتے تھے کہ معاف کر دو تاکہ معاف کر دیے جاؤ. ارے واہ. اگر تم اپنی معافی چاہتے ہو اپنے رب سے تو اس کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دو. اور یہی روحانی طریقہ بھی ہے. روحانی طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے جو بڑا بننا ہے, کیونکہ آپ نے پہلی بات بھی جو مثال بالکل پروگرام میں بیٹھ کے دی تھی کہ بڑا آدمی جو ہے وہ سچویشن سے نکل جاتا ہے, چھوٹا آدمی ہے وہ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے. تو یہ بھی ادھر ہی مثال ہے کہ بھول کے معاف کرو, آگے بڑھو, بڑے بن جاؤ. اگر یاد رکھو گے, گھٹتے رہو گے, جلن کا شکار ہوگے, حسد کا شکار رہو گے, خود کو بھی مارو گے, سامنے والوں کو بھی اپنی نفرت اور اپنے ٹارگٹ کا اشارہ بنا کے رکھو گے, بدلے کی آگ میں. اچھی یادوں سے معطر کریں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, اچھے لوگوں سے بات سیکھیں. آپ کے اگر عطر کی دکان پہ جائیں گے تو خوشبو لے کے آئیں گے, چمڑے کی دکان میں جائیں گے بدبو لے کے آئیں گے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے بننا کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا جی بسمہ, آپ بھی نکلنا کیسے؟ بہت پیاری بات کی کاشف صاحب نے. یہ کچھ ورچوز ہوتی ہیں انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں, معاف کرنا, دل بڑا کرنا, تکبر سے اپنے آپ کو خالی رکھنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور زندگی سے محبت ہو جاتی ہے. ڈپریشن جو ہے نا بیسکلی وہ آپ کو زندگی سے مایوس کر دیتا ہے. آپ اپنی زندگی میں مایوسی کا اس حد تک شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کرتا کسی سے ملنے کو, کسی سے بات کرنے کو. اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے بیسک جو لیسنز ہیں, ٹیچنگز ہیں, وہی سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس سے ڈپریشن چھو کے بھی نہیں گزرے گا. آپ کو کوئی فیلئر بھی ہوتا ہے نا تو آپ اس کو ایسے گلے لگائیں گے کہ اس میں کوئی بہتری ہے میرے لیے. کوئی چیز آپ سے چھین لی جاتی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور آپ اس کو آپ سکون میں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہتری تھی کہ یہ مجھ سے چھین لی گئی ہے,
کہنے کو خدا نخواستہ جیسے اگر کوئی ماں ہے اس کا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کے لیے جو ریوارڈ رکھا ہوتا ہے نا، اگر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے تو آپ اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تکلیف اس طرح سے میں ایکسیپٹ کر لوں اور مجھے یہ چیز ملے تو دیٹ سو از مچ بیسٹ. بسمہ. زبردست بوتھ آف یو. بہت اچھا آپ لوگوں نے ہمارے لیے یہاں پر میں کہوں گی کہ بہت اچھا شو، رہنمائی کا بھی شو، آپ کو گائیڈ بھی کیا ایک ایک طریقے سے. واصف علی واصف صاحب کہ میں کہوں گی صاحبزادے ہیں جنہوں نے اپنے ابو کی مثال کے ساتھ بھی آپ کو سمجھایا، لفظوں سے بھی سمجھایا، لفظ کو بھاری کر کے سمجھایا، معصومیت سے سمجھایا. انہوں نے بیکاز شی از اے سائیکالوجسٹ، انہوں نے اپنی حساب سے سمجھایا. تو آئی ہوپ کہ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد آپ کو کچھ سمجھ آیا کہ آپ جو ہے ڈپریشن سے نکلیں. اور ڈپریشن کے لیے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ بھول جائیں چیزوں کو. چابی رکھ کے بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چولہے پہ ہانڈی رکھ کے بھول جاتے ہیں، دودھ ابلتا چھوڑ دیتے ہیں، چولہے پہ گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. تو باتیں بھی بھولنی سیکھ جائیں نا اپنی زندگی سے. جیسی یہ جو تلخ باتیں ہیں لوگوں کی، یہ بھول جایا کریں، آگے بڑھیں، یہ میٹر نہیں کرتی. آپ کو میں اپنی مثال چھوٹی سی دیتی ہوں، یہاں پہ پھر ہم ختم کریں گے. مجھے کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے نا تو میرے لیے ویلیو نہیں کرتا. کوئی آؤٹ سائڈرز لوگ، ادھر ادھر کے لوگ میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں ان کو ویلیو نہیں کرتی. میرے کچھ قریبی لوگ ہیں جو مجھے کچھ کہتے ہیں تو وہ میرے ویلیو کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں تو میرے لیے زندگی کی اچھی بری بات مجھے پسند ہے. ادروائز آئی ڈونٹ لسن ٹو اینی ون. تو ڈونٹ ٹیک ڈپریشن.